الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.116 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 116 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا معنی ہے اے، او، الناس نون واو سین سے معنی لوگ یا لوگو، پیپل، قد یقیناً تحقیق شورلی، جاءکم جیم یا حمزہ سے معنی تمہارے پاس آیا، has come to you، الرسول را سین لام سے معنی رسول، the messenger، بالحق حا قاف قاف سے معنی حق کے ساتھ، with the truth، من سے مراد سے، from، ربکم را با سے معنی تمہارا رب، your lord، فآمنوا الف میم نون سے معنی پس ایمان لاؤ، then believe، خیر خا یا را سے ہے معنی خیر بہتر better، لکم تمہارے لیے، for you، وَإِن اور اگر، but if، تکفروا کا فا را سے ہے معنی تم انکار کرو، you disbelieve، فَإِنَّ پس یقیناً، then indeed، للہ الف لام ہا سے معنی اللہ کے لیے، for اللہ، ما یعنی جو، what، فی یعنی میں، ان، السماواتی سین میم واو سے ہے معنی آسمان، آسمان کا پلورل ہے سماوات، دی ہیونز، والارضی الف را زود سے معنی اور زمین، اینڈ دی ارتھ، وکانا اور ہے، اینڈ از، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، علیما عین لام میم سے معنی علم والا، all knowing، حکیمہ ہا کاف میم سے معنی حکمت والا، all wise۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق تمہارے پاس رسول آیا ہے حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم پس ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وإن تکفروا اور اگر تم انکار کرو، فإن للہ پس بے شک اللہ کا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو تمہارے پاس رسول آیا ہے حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پس ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم انکار کرو پس بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یا ایہا الناس او پیپل، قد جاءکم الرسول بالحق the messenger has come to you in truth، من ربکم from your Lord، فآمنوا خیرا لکم believe it is better for you، وَإِن تکفروا but if you disbelieve، فإن للہ then indeed for Allah، ما فی السماوات والارض what is in the heavens and the earth، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا and Allah is all knowing all wise۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ O people, the messenger has come to you in truth from your Lord. Believe in him, it is better for you. But if you disbelieve, then indeed for Allah what is in the heavens and the earth, and Allah is all knowing, all wise۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ سابقہ آیات پر اگر ہم نظر ثانی کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل کتاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے غیر اہم اور بے وزن حجتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مثلاً وہ کسی نبی پر ایمان لاتے تھے اور کسی کا انکار کر دیتے تھے، جبکہ سب کا پیغام ایک ہی تھا، یعنی وحدانیت، رسالت اور آخرت۔ فرمان ہے اللہ کا سورہ نساء میں، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر ایمان لائے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں، یعنی بعض نبیوں پر یہ ایمان لاتے تھے اور بعض کے منکر ہو جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ایک حجت ان کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب آسمان سے اترے جیسی کہ تورات کی تختیاں تھیں جن کو چھو سکتے تھے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی کتاب لائیں تو ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار لائیں۔ اور ایک حجت یہ تھی کہ کیا انسان اللہ کے رسول کی حیثیت سے مبعوث ہو سکتا ہے؟ قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا بنی جب سے ہزاروں بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء تمام کے تمام انسانی تھے۔
اہل کتاب کی حجتیں اس لیے نہیں تھیں کہ وہ حق کو نہیں پہچان پائے، بلکہ حق کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے حسد کے سبب حق کا انکار کیا اور یہ آرزو رکھتے ہیں کہ مومنوں کو دین سے متنفر کر دیں۔ اکثر اہل کتاب تو اپنے حسد سے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا کر لے جائیں، یعنی حق کو جاننے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی آرزو رہتی تھی کہ مومن بندوں کو اسلام سے متنفر کر دیں اور عوام الناس کو حق نہ پہنچے، یعنی عوام الناس کو حق بات نہ پہنچے، اسی لیے حق کو باطل سے ڈھانپ دیتے تھے۔ اور اللہ کا حکم تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اہل کتاب کے جھوٹ کا ایک سلسلہ تھا جو تھمتا ہی نہیں تھا، جس سے عوام الناس متاثر ہو رہی تھی، حق سے دور جا رہی تھی، اسلام سے متنفر ہو رہی تھی۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوئی نیا اور نرالا کام نہیں، ہر دور میں، ہر امت میں اللہ نے انسانوں کو ہی نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسی نوح پر وحی بھیجی اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، یعنی اللہ ہی نے تمام پیغمبران اسلام کو مبعوث کیا اور جن پر چاہا وحی کی، رسالت کی، کتابیں بھیجی۔ ان کے حجتوں کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اب بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی عوام الناس سے مخاطب ہیں کہ اللہ نے رسول کو مبعوث کیا ہے، حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، وہ حق لے کر آیا ہے جس میں تمام انسانوں کی بھلائی مضمر ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول آیا ہے حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اہل کتاب کی فضول حجتوں، بے وزن دلائل کے جوابات مضبوط دلائل کے ساتھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈائریکٹ تمام دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام دنیا کے لیے رسول کو مبعوث کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے آئے ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی کی جائے، تمام انسانوں کو فلاح کے راستے پر بلایا جائے۔ اس حق کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہونے میں ہی انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، یعنی فلاح و کامرانی ہے، ورنہ کفر کے سارے راستے تو جہنم کی طرف ہی جاتے ہیں۔ بس اگر لوگ ایمان لاتے ہیں تو اس میں ان کی ہی خیر و بھلائی ہے۔ فآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر لوگ اس حق کو قبول کرنے کے بجائے اس سے کفر کرتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تو جان لیں اللہ رب الکریم ہے، ہادی اور رہنما ہے، اس کی ہدایت بندوں کے لیے رحمت ہے۔ اس رحمت کو اگر وہ رد کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وہ رب الکریم، وہ رب العظیم، وہ رب العرش مجید تو تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، اپنی روزی کے لیے بھی، اپنی رہنمائی کے لیے، بلکہ زندگی کی ساری ضروریات کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ساری مخلوق سے۔ اگر مخلوق اس کی رہنمائی کو قبول کرتی ہے تو اس میں اس کی اپنی بھلائی ہے۔ اللہ تو کسی حال بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لوگوں کے کفر سے اس کی خدائی میں کوئی کمی آنے کی نہیں ہے، اس کی ملکیت میں کوئی کمی آنے کی نہیں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو پس بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے، یعنی سارے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا اللہ مالک ہے، یعنی کسی کے کفران حق سے اس کی خدائی میں، اس کی ملکیت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے تمام فیصلے اس کے لامتناہی علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ کوئی جاہل اور عقل کا دشمن انسان اس کی حکمت و علم سے بھری باتوں کو نہیں سمجھ سکا تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اہل کتاب اور مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے بے شمار حجتیں کی اور بے وزن دلائل پیش کیے، اور ان کی بنیاد پر عوام الناس کو گمراہ کرتے رہے، ان کو حق سے روکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام حجتوں کا مضبوط دلائل کے ساتھ جواب دیا۔ اب وہ اس آیت میں بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی، بغیر کوئی واسطے کے عوام الناس سے مخاطب ہیں کہ اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ اگر لوگ اس کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں انہی کی خیر و بھلائی ہے اور ان سے ان کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اگر کوئی حق کا انکار کرتا ہے تو یہ جان لے کہ تمام زمین و آسمان اسی کے ہیں، اس کے انکار سے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کے کفر سے اسی ہی کا نقصان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔